تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس خوشی کے اندر اور یہ مغفرت کا موقع ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعامات کے دینے کا موقع ہے۔ ہم نے جو عبادتیں کی ہے اگرچہ وہ ٹوٹی پھوٹی تھی، ہم نے جو اللہ کے لیے اپنے سجدے کیے ہیں وہ اگرچہ ٹوٹے پھوٹے تھے، ان کے اندر وہ اخلاص نہیں تھا، ان کے اندر جو ایک جانشینی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما لے۔ میں نے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 2 4 5 بندوں کو معاف فرما دے اور باقی چھوڑ دے، نہیں، جب اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اپنی مغفرت ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مجمع کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہوتے تو 2 4 لوگ ہیں جو معافی کے لائق ہوتے ہیں، ہوتے تو 2 4 ہی ہیں کہ جن کی عبادت قبول کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 4 کے صدقے اور طفیل میں تمام مجمع کے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا اور اس مہینے کے اندر ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اس مہینے کی رحمتوں سے ہمیں نوازا، برکتوں سے ہمیں نوازا، اور پھر جب یہ مہینہ ختم ہو چکا تو اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے کے اختتام پر عید الفطر کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور عید کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور یہ خوشی نصیب فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ حین یلقا ربہ، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہے۔ ایک خوشی وہ کہ جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، دن بھر بھوکا رہنے کے بعد جو افطار کے وقت انسان کو افطار کے ٹائم پر پانی پی کر اللہ کی نعمت کو کھا کر جو خوشی ملتی ہے، ایک بڑی خوشی وہ انسان کو اور ایک ایمان والے کو، روزے دار کو ملتی ہے۔ اور ایک خوشی وہ ہے کہ حین یلقا ربہ، یہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد، آخرت کا سفر طے کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال سے ملاقات کے وقت جو خوشی ہوگی وہ بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم میں سے ہر ایک ایمان والے کو وہ خوشی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ افطار بھی 2 قسم کے عطا فرمائے ہیں۔ ایک افطار وہ جو ہم روزانہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد شام میں افطار کر رہے تھے، اور ایک افطار وہ جو آج ہے، یعنی رمضان مبارک کے مہینے کے سارے روزے رکھنے کے بعد جو آج اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، جو آج عید الفطر ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اور یہ افطار ہے، یہ بڑا افطار ہے۔ علماء نے اس کو بڑا افطار کہا ہے۔ ایک بات اور یہاں یاد رکھیے کہ تہوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو پورے سال کے اندر صرف 2 عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ اگر آپ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے اندر دیکھیں گے
تو سارے سال نہ جانے کتنے تہوار ان کے یہاں منائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں، ہندوؤں کے تہوار الگ ہیں، یہودیوں کے تہوار الگ ہیں، نہ جانے کتنے کتنے تہوار 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں ان کے تہوار آتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں صرف اور صرف پورے سال کے اندر صرف 2 تہوار عطا فرمائے ہیں۔ ایک تہوار عید الفطر ہے اور دوسرا تہوار عید الاضحیٰ ہے۔ یہاں ایک بات اور کہ دوسرے مذاہب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ جو تہوار مناتے ہیں وہ کسی پچھلے ماضی کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے، اس واقعے کی یادگار کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اور یادگار منانے کے لیے لوگ تہوار مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائی یوں سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کے گمان کے مطابق ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہے۔ بہر کیف وہ اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہوئے وہ اس دن تہوار مناتے ہیں۔ کرسمس کا بڑا تہوار ان کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہودی حضرات جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کا لشکر تھا، اس وقت ان کو جو فرعون سے نجات ملی تھی، اس فرعون سے نجات ملنے کے نتیجے کے اندر جو ان کو ایک ان کو خوشی ملی تھی، اس خوشی کے نتیجے کے اندر تمام کے تمام یہودی اس کو بار بار دہرانے اور لوٹانے کے لیے، اس کو یادگار برقرار رکھنے کے لیے وہ لوگ تہوار مناتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کا ایک الگ ایک نرالا انداز ہے، وہ انداز یہ ہے کہ جب مسلمان کوئی عبادت کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تہوار عطا فرماتا ہے، ان کو عید عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آج عید الفطر ہے، جب مسلمان رمضان کے روزے رکھ کر کے فارغ ہو چکے ہیں، اب مسلمان رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو خوشی ہونی چاہیے تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اس خوشی کو بندوں کو عطا کرنے کے لیے ایک تہوار مقرر کر دیا کہ آپ نے میری بندگی کی، اب بندوں نے میری عبادت کی، میری اطاعت کی، روزے رکھے، قرآن کریم سنا، تراویح پڑھی، اب ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ اس موقع سے اپنی خوشی کا اظہار کر سکے اور ان کو تہوار عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر جب حاجی لوگ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا جو حج کی بڑی عبادت ہے، جو حج کا بڑا رکن ہے اور ایسا رکن ہے کہ اگر وہ حاجی اس رکن کو ادا نہ کرے تو حج نہیں کر سکتا، وہ حاجی نہیں بن سکتا۔ بہرحال 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن کی جو عبادت ہے، اس عبادت کو پورا کرنے کے بعد پھر 10 ذی الحجہ کو کہا گیا کہ تم تہوار مناؤ۔ یعنی تمہارے بڑوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے بڑوں کے واقعات بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کو بڑوں کے واقعات کو دیکھتے ہوئے ان کو یادگار نہیں بنانا، بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ تھا، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ اب تمہیں ہر سال عمل کرنا ہوگا، عبادتیں کرنی ہوگی، ان عبادت کے نتیجے کے اندر تم لوگوں کو ہم خوشیاں نصیب فرمائیں گے، تہوار نصیب فرمائیں گے، عیدین نصیب فرمائیں گے۔ بہرحال یہ عید الفطر کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں، اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اور فخر کیوں فرماتے ہیں؟ جب بندوں کو عبادت کرتے دیکھتے ہیں تو فخر کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا، اے رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، آپ ایسی امت کو اور ایسے انسان کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر جا کر کے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ دنیا کے اندر جا کر کے وہ فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ آپ کی تقدیس اور تحمید بیان کرنے کے لیے ہم کافی تھے، آپ کیوں ان کو پیدا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرشتوں کو جواباً یہ عرض کیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر فساد کا مادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ میری اطاعت میں اور میری فرما برداری میں، میرے حکم کو ماننے میں صرف میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کام اور وہ گناہ نہیں کریں گے۔ ان کے اندر فساد کا مادہ ہے اور یہ کرنا چاہیں گے، لیکن صرف میرے خوف کی وجہ سے نہیں کریں گے۔ اور تمہارے اندر تو یہ فساد کا مادہ ہے ہی نہیں، تمہیں تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم عبادتیں کرو، اللہ اللہ کرتے رہو، اور تمہارے اندر نہ کھانے کا مادہ ہے، نہ پینے کا مادہ ہے، نہ نفسانی خواہشات کا مادہ ہے، لیکن ان کے اندر یہ تمام مادے موجود ہیں۔ اس کے باوجود جس وقت ان کو کہا جائے گا اب تمہیں نہیں کھانا تو یہ نہیں کھائیں گے، ان سے کہا جائے گا تمہیں نہیں پینا تو یہ نہیں پیے گے۔ یہ میرے نیک بندے میری اطاعت اور فرما برداری کریں گے، میرے خوف کی وجہ سے یہ نہ کھائیں گے اور نہ پیئیں گے۔ حالانکہ جس وقت یہ روزے دار ہوں گے، ان کو پیاس شدید لگ رہی ہوگی، سامنے فریج کا ٹھنڈا پانی ان کے پاس موجود ہوگا، کمرے کے اندر کوئی اور ان کے علاوہ موجود نہ ہوگا، لیکن یہ صرف میری خاطر اور میری عزت کی خاطر، میرے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ تو آج جب مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اب عید الفطر کے لیے مسجدوں کو اور عیدگاہ کی طرف چلتا ہے اور آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو وہ یہی بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے اشکال کیا تھا، اعتراض کیا تھا، یہ بندے اور بتاؤ جو مزدور اپنا کام مکمل اور پورا کر چکا ہو تو اس کو کیا مزدوری دی جائے؟ فرشتے عرض کریں گے، اے رب ذوالجلال، اس انسان کو جس نے اپنی مزدوری پورے طریقے سے نبھائی اور کام کیا، اس کا پورا بدلہ دے دینا چاہیے، اس کو پورا اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے کہ بتائیے یہ بندے میرے ڈر کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں، اور میرے علو شان کی قسم، میرے علو مرتبت کی قسم، آج میں ان بندوں کی مغفرت کر دوں گا، ان کو معاف کر دوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو کچھ یہ مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں وہ تمام دعائیں ان کی میں قبول کر لوں گا، اور ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا نا فخر فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب بندے اپنے اللہ کی یاد میں، اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد میں آتے ہیں، اور اپنے گھروں سے نکل کر کے عیدگاہ پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جب بندے اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، یعنی عید الفطر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے اور اسی طریقے سے عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں، تو وہ ایسے واپس جاتے ہیں بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، ان کے گناہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے گناہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل اور انعام ہے۔ اور یہ جو واقعہ عید کا ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہم اور آپ سوچیں اور دیکھیں کہ ہماری عبادتیں کس لائق تھی، ہماری عبادتیں کیسی تھی۔ اور کچھ بندے وہ بھی تھے کہ جو بندے رمضان کے مہینے کے اندر نہ انہوں نے روزے رکھے، نہ انہوں نے نماز تراویح پڑھی، نہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا، نہ انہوں نے تہجد کا اہتمام کیا، نہ انہوں نے صدقہ اور فطرے کا اہتمام کیا، نہ انہوں نے اپنی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کیا۔ لیکن اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کی نماز پڑھو تو کھلے میدان کے اندر پڑھو، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پہنچ کر کے پڑھو، اس لیے کہ کچھ بندے وہ ہوں گے جو اللہ کے
بہت ہی برگزیدہ بندے ہوں گے، جو اللہ کے یہاں جو قبول ہو چکے ہوں گے، ان کے تمام اعمال قبول ہو چکے ہوں گے، اور اب ان کی مغفرت کا وقت آ چکا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی جب ان کی مغفرت فرمائیں گے تو مجھ جیسے ناکارہ بھی وہاں موجود ہوں گے، جنہوں نے اپنی عبادتوں کو تو کیا لیکن جو کما حق کرنی تھی، جو اس کا حق ادا کرنا تھا، اس حق کے ساتھ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسے ناکارہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو معاف فرما دے اور ان کے ساتھ جو دوسرے گنہگار بندے ہیں ان کو معاف نہ کرے۔ یہ میرے اللہ کی شان سے بہت دور ہے، یہ میرے اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ میرا اللہ مجمع میں سے 2 4 5 لوگوں کو معاف کر دے اور باقی کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ ہمارے روزے کسی لائق نہ تھے، ہم نے روزے رکھے لیکن نہ جانے کتنے گناہ اس کے اندر کرتے رہے، ہم نے عبادتیں کی نہ جانے کتنی کیسی اس کے اندر اخلاص نہ تھا، دکھاوا اور ریاکاری تھی، شیطان نے ہمارے ذہن کو نہ جانے کہاں کہاں بھٹکایا تھا، وہ عبادت ایسی نہیں تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس عبادت کو قبول کر لیا ہوگا، یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے، یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اور آپ اعمال نہ کریں اور بغیر اعمال کیے صرف اور صرف اللہ کی رحمت پر توجہ کر لے، اللہ کی رحمت پر نظر کر لے کہ اللہ رحیم ہے۔ یاد رکھیے جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہیں شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو عقل مند ہوشیار شخص وہ ہے کہ جو اعمال بھی کرتا رہے اور اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ان اعمال کے قبول ہونے کی امید لگاتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی امید لگاتا رہے۔ اور عقل مند شخص وہی ہے، اور جو شخص صرف اپنے اعمال پر بھروسہ کر لے کہ میں نے نیک عمل کر لیا، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا اور میری مغفرت فرما دے گا، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی آدمی نہیں ہے۔ اور جو شخص صرف اور صرف اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھے کہ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، میں عمل کروں یا نہ کروں اللہ معاف فرمانے والا ہے، تو وہ بھی بڑا بیوقوف ہے۔ عقل مند اور ہوشیار شخص وہ ہے جو عمل بھی کرتا رہے اور اپنے اللہ سے امید بھی رکھتا رہے کہ میرا اللہ ان میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ میری مغفرت ہو جائے گی اور میں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے، اس خوشی کے اندر اور یہ مغفرت کا موقع ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعامات کے دینے کا موقع ہے۔ ہم نے جو عبادتیں کی ہے اگرچہ وہ ٹوٹی پھوٹی تھی، ہم نے جو اللہ کے لیے اپنے سجدے کیے ہیں وہ اگرچہ ٹوٹے پھوٹے تھے، ان کے اندر وہ اخلاص نہیں تھا، ان کے اندر جو ایک جانشینی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما لیں۔ میں نے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 2 4 5 بندوں کو معاف فرما دے اور باقی چھوڑ دے، نہیں، جب اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اپنی مغفرت ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مجمع کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہوتے تو 2 4 لوگ ہیں جو معافی کے لائق ہوتے ہیں، ہوتے تو 2 4 ہی ہیں کہ جن کی عبادت قبول کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 4 کے صدقے اور طفیل میں تمام مجمع کے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ ہم یہاں سے عید کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو کر گھر چلیں گے، گھر کے لیے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی ہوگی۔ اب کرنا کیا ہے کہ ہمارا دل صاف ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا، اب عید کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو آج ہمارا دل صاف ہو چکا ہے اس کو صاف رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ عید کے بعد میں پھر دوبارہ گناہ شروع کر دے، بلکہ اللہ نے جو ہمیں ایک پریکٹس کرائی ہے رمضان کے مہینے میں رہ کر کے کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑے رکھا اور اللہ کی عبادتوں کو خوب انجام دیا، اب یہی طریقہ کار ہماری پوری زندگی کے اندر رہنا چاہیے، ہمارے پورے سال کے اندر رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں رمضان گیا تو عبادتیں گئی، رمضان گیا تو خوف گیا، رمضان گیا تو اللہ کا جو ایک خوف تھا، رمضان گیا تو ایک جو مسجد کے اندر لوگوں کی آمد و رفت تھی اور لوگ اپنی مسجد کو، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کر رہے تھے، وہ آبادیاں ختم ہو جائے اور مسجدیں ویران ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے جس طریقے سے رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کی ہے، اس عبادت کی جو ہم ایک عادت پڑ چکی ہے، اس عادت کو کنٹینیو رکھے، برقرار رکھے، تاکہ ہمیں پورے سال عبادت کرنا آسان رہے۔ ایسا نہیں کہ جمعے کے دن آئے پورا ہفتہ چھٹی کر دیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جو عبادتیں ہم نے رمضان میں کی ہیں اس کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ان میں جو غلطی کوتاہیاں رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اور ہماری جو جائز مرادیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے، اور ہم تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ بہترین چیز یہ ہے کہ ہم مغفرت مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، آپ حضرات کو میں عید کی نماز کا طریقہ مختصر بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نیت کرنی ہے کہ ہمیں 2 رکعات نماز عید کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرنی ہے امام کے پیچھے۔ بس اتنی نیت آپ نے کر لی، کافی ہو گیا۔ اب سب سے پہلے تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، غور سے دیکھیے، ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب 3 تکبیریں ہوں گی، ثنا پڑھنے کے بعد میں 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر میں آپ حضرات ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت باندھ دیں گے۔ پھر امام قرات کریں گے جس طرح عام نمازوں کے اندر قرات ہوتی ہے، پھر اس رکعت کو مکمل کیا جائے گا عام نمازوں کی طرح۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر قرات کی جائے گی جیسے عام نمازوں کے اندر قرات کی جاتی ہے۔ قرات کے مکمل ہونے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی۔ پہلی تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ دوسری کہی جائے گی، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسری کہی جائے گی، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ چوتھی تکبیر کے اندر رکوع میں چلے جائیں گے۔ بعض مرتبہ امام کو متشابہ ہو جاتا ہے، دھوکہ لگ جاتا ہے، آپ حضرات ذرا غور سے نماز پڑھیں، اگر متشابہ یا دھوکہ لگ جائے تو فوراً آپ تکبیر کہہ دیں۔ میں بھی انسانی ہوں، امام بھی انسانی ہوتے ہیں، تو دھوکہ لگ سکتا ہے۔ آپ حضرات اگر توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسان رہے گا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ بعض مرتبہ ہمارے یہاں ایسا ہوا ہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور نماز میں 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت ہو گئی اور کوئی نہیں بولا، 4 کے بجائے 3 ہو گئی، کسی نے بتایا نہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جو 3 رکعت ہوئی تھی آج، تو پھر بعد میں لوٹائی نماز۔ تو بہرحال توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد تھوڑا سا مختصر 2 خطبے ہوں گے، وہ خطبے سننے کے بعد ہی آپ لوگ جائیں گے۔ خطبہ پڑھنا تو سنت ہے لیکن اس کو سننا واجب ہے۔ وقت ہو چکا، نماز کے لیے